لطحت حامی و سید البہی و سراج المضی و کوکب الدری سار الخلائق و سکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد باواز بلند صلوات والا اطرتہ طیبین الطاہرین المعصومین والا اصحاب العظیم الشاف الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام. آپ سب میں جس جس بندے کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں. پاک بی بی آپ سب کا قدم قدم چلا یا اس بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. مولا ہر عزادار کو زیارت کربلا نصیب فرمائے. ہماری دعاؤں کی آخری دعا حجت خدا سرکار قائم آل محمد کا جل ظہور فرما. ہم وارث کے رہتے ہوئے بھی بے وارث ہیں، پردے والے وارث کا جل ظہور فرما. درود پڑھ دے بلند آواز کے ساتھ. اللہ کا آغاز کیا جائے. جتنا پاک بی بی کو قبول ہوگا اتنا ہی پڑھنا ہے. اور باہر والوں سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ذکر اندر ہو رہا ہے، جو مزہ اندر سننے کا وہ باہر مزہ سننے کا نہیں آتا. تکلیف معاف، آپ قدم قدم آگے لے آئیں، اس ذکر میں شامل ہو جائیں. میری چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہاں آ کر بیٹھیں. درود پڑھتے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 61 ہجری کربلا کا میدان. توجہ فرمائیے گا، خاموشی نہیں کرتے. روزانہ کہتا ہوں خاموشی، آپ پھر خاموشی کر جاتے ہیں. صرف اور صرف میں نے بادشاہ عباس کا خطبہ پڑھنا ہے کربلا کے میدان میں، جو 9 لاکھ سے میرے مولا نے کیا تھا، اور اس میں جاری کریں گے. 61 ہجری کربلا کا میدان ہے، علی کا علی بیٹا. توجہ ہے. 61 ہجری کربلا کا میدان ہے، علی کا علی بیٹا. چلے میں اس طرح پڑھتا ہوں. 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرزند ابو تراب نے کہا. لفظ بڑے خوبصورت ہیں، آپ توجہ کیجیے، لطف لیجیے گا بات کا. 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرزند ابو تراب نے فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کی لالچ میں آ گئے ہو. سمجھیے گا بات بڑی مزیدار کرنے والا. مولا عباس 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں. عباس ہمارے 9 لاکھ سے مخاطب ہو کے، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کی لالچ میں آ گئے ہو. عباس فرماتے ہیں، حالانکہ تم بھی یہ جانتے ہو کہ تمہارے ایک سوال کرنے پر میں تمہیں تمہاری توقع سے زیادہ عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. تم یہاں دولت کی لالچ میں آ گئے ہو، تم بھی یہ جانتے ہو کہ میں تمہیں تمہارے سوال سے زیادہ، میں تمہیں تمہاری اوقات سے زیادہ عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. عباس فرماتے ہیں، مگر میں کیا کروں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نسل بھکاری ہو. بڑی مزیدار بات ہے، سنیے گا، ضائع نہ ہو میرے جملے. عباس فرماتے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نسل بھکاری ہو. میں جانتا ہوں. لہجہ بدل گیا فضل ابو تراب کا، علی کا لال جلال میں آ گیا. علی کا لال، تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو. عباس 9 لاکھ سے کہہ رہے ہیں، توجہ کرنی ہے، یہ بات ذہن میں رہے. 9 لاکھ سے مخاطب ہو کے علی کا لال علی بیٹا فرمایا، تم تو یہ نہیں بتا سکتے. اب توجہ کیجیے گا، تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو. مجھ سے سنو ہم کون ہیں. عباس فرماتے ہیں، بسم اللہ ہماری ابتدائیہ ہے. بسم اللہ ہماری ابتدائیہ ہے. بلغ ہماری منزل ہے. کوسین ہمارا پڑھائیہ ہے. اب توجہ کے لیے کہنا، بہت بڑے لفظ پڑھو، بڑے قد اپنے عمر سے پڑھے جاؤ. عباس نے بسم اللہ ہماری ابتدائیہ ہے. بلغ ہماری منزل ہے. کوسین ہماری پڑھائیہ ہے. کوسین ہماری پڑھائیہ ہے. عباس نے یاد رکھنا، او کوفیو، او شامیو، زمین پر وہ فقط ہم ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ بدلنے پر قدرت رکھتے ہیں. سمجھیے گا، میں سمجھا جتنا
فرما رہے ہیں ہم وہ ہیں، فقط ہم وہ ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ عباس فرماتے ہیں تم کسی گمان میں ہو، تم کسی گمان میں آ گئے ہو، اور تم بھی اسی گمان میں آ گئے ہو جس گمان میں قریش آ گیا تھا۔ تم بھی 9 لاکھ سے کہہ رہے ہیں مولا، تم بھی اسی گمان میں آ گئے ہو جس گمان میں قریش آ گیا تھا۔ قریش کس گمان میں آ گیا تھا؟ قریش کہتا تھا ہم محمد مصطفیٰ کا قتل کر دیں گے۔ قریش کس گمان میں آیا تھا؟ ہم محمد، بات سمجھے گا، جملہ سنیے گا، پھر مجھے لفظوں کی قیمت دیجیے۔ قریش کہہ رہا قریش جس اس میں آیا تھا گمان میں، عباس میں تم اس گمان میں آ گئے۔ 9 لاکھ سے کہہ رہے ہیں قریش اس گمان میں آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا ہم محمد مصطفیٰ کا قتل کر دیں گے، ایسے قتل کر دیں گے، علی کے ہوتے ہوئے قتل کر دیں گے۔ قریش کسی گمان میں تھا، کسی خیالوں میں تھا، ہم محمد مصطفیٰ کا قتل کر دیں گے، وہ بھی علی کے ہوتے ہوئے۔ عباس کہہ رہے ہیں شامیو تم بھی اسی گمان میں آ گئے ہو، تم کہہ رہے ہو ہم حسین بن علی کا قتل کر دیں گے، عباس کے ہوتے ہوئے کر دو گے۔ عباس فرماتے ہیں اپنی تعداد کا گمان نہ رکھنا، تم جتنی فوج لے آؤ ہمارا سامنا نہیں کر سکتے، تم جتنی اپنی تعداد پہ گمان نہ کرنا، تم جتنی مرضی فوج لے آؤ، جتنے مرضی لے آؤ، ہمارا سامنا نہیں کر سکتے۔ عباس مت جتنے لڑنے کے طریقے ہیں میں جانتا ہوں، جتنے لڑنے کے ہنر ہیں میں جانتا ہوں، جتنے لڑنے کے طریقے ہیں میں جانتا ہوں، جتنے لڑنے کے ہنر ہیں میں جانتا ہوں، کتنے لڑنے کے ہنر۔ عباس فرماتے ہیں میں چاہوں راہوار پہ بیٹھ کے لڑوں۔ اب سنیے گا مولا کیا کہہ رہے ہیں 9 لاکھ سے۔ عباس فرماتے ہیں مجھے لڑنے کے تب طریقے آتے ہیں، مجھے لڑنے کے تمام ہنر آتے ہیں۔ عباس فرماتے ہیں میں چاہوں راہوار پہ بیٹھ کے لڑوں، میں چاہوں زمین پہ کھڑے ہو کر، میں چاہوں راہوار پہ، اب بات لایا نہ ہو، میں چاہوں راہوار پہ بیٹھ کے لڑوں، میں چاہوں زمین پہ کھڑے ہو کر لڑوں، میں چاہوں تلوار کے ساتھ لڑوں، میں چاہوں تلوار کے بغیر لڑوں۔ شامیوں یہ بات یاد رکھنا، مگر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ مجھے تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عباس فرماتے ہیں میں چاہوں راہوار پہ بیٹھ کے لڑوں، میں چاہوں زمین پہ کھڑے ہو کے لڑوں، میں چاہوں تلوار کے ساتھ لڑوں، میں چاہوں تلوار کے بغیر لڑوں، مگر مجھے تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں فقط کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ گے، میں فقط کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ گے۔ سامنے 9 لاکھ کا لشکر ہے، 9 لاکھ کے سامنے علی کا علی بیٹا۔ خاموشی نہیں کیجیے گا، خاموشی نہیں، جگر لگتا ہے پڑھنے میں، جس طرح میں لہجے میں پڑھ رہا ہوں آپ مجھے داد بھی دے اس کا۔ 9 لاکھ کا لشکر، 9 لاکھ کے سامنے علی کا علی بیٹا۔ عباس فرماتے ہیں لکیر میں نے کھینچ دی ہے۔ شامیوں کسی کمینے نے عباس سے کہا عباس تم خود کو بہت بڑا مت سمجھنا، لعنت ہے اس شخص پہ۔ 9 لاکھ سے ایک بندہ کھڑا، اس نے کہا عباس تم خود کو بہت بڑا مت سمجھنا، تم اور ہم برابر ہیں۔ اس کمینے نے مولا سے کہا عباس تم اور ہم برابر ہیں، تم اور ہم برابر ہیں۔ اس وقت میرے مولا کے چہرے پہ جلال آ گیا، کوڑے کی زین پر بلند ہو کر لکیر کھینچی، کہا شامیوں میں علی کا علی بیٹا آج کربلا کے میدان میں اعلان کر رہا ہوں، وہاں لبادیں الگ ہیں یہاں لبادیں الگ، وہاں لبادیں الگ ہیں یہاں لبادیں الگ، وہاں لبادیں الگ ہیں جہاں لبادیں الگ، تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ۔ لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ قاضی نے، امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ، امام زادے الگ ہیں، امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ۔ سنا دو اور تھوڑا اجازت ہے۔ کون ہے عباس؟ میدان کربلا ہے، سامنے 9 لاکھ کا لشکر ہے، 9 لاکھ کے سامنے علی کا علی بیٹا ہے۔ عباس فرماتے شامیوں تم ہم سے لڑنے آ گئے ہو، شامیوں تم نے یہ نہیں پہچانا کہ ہم کون ہیں۔ عباس فرماتے ہم سے لڑنے آ گئے ہو، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہم کس جلال کے مالک ہیں۔ عباس فرما رہے ہیں تمہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کس جلال کے مالک ہیں۔ عباس
اکیلا ہوں. سطر سمجھے گا، مصرے سنیے گا. عباس میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں بہت فرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تو. میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں بہت فرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تم. عباس میں میری تلوار سے ڈرتے ہیں مخالف سارے، میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے، میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے، میں نے صفین میں مرحب سے منافق مارے. بتا کے میں چھوڑا ممبر. عباس میں میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے، میں نے صفین میں مرحب سے مخاطب مارے. نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نہ لے. اور یہ بات یاد رکھنا، خنجروں نیزہ و تلوار میرے پاس نہیں، پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو عباس